السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ندیم۔ آج جو میرے ساتھ شخصیت بیٹھی ہوئے ہیں وہ کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، اور سابق میئر کراچی بھی رہ چکے ہیں، اور پی ایس پی کے جو ہیں اس وقت چیئرمین بھی ہیں، سید مصطفیٰ کمال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اس وقت آپ الیکشن کمپین کے حوالے سے NA 249 کے اندر جو ہے بائی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ نے کئی جگہوں پر آپ نے وزٹ کیا ہوگا، تو بلدیہ ٹاؤن میں بہت ساری ایسی محرومیاں آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی، اور کون سی ایسی چیز جس کو آپ نے دیکھ کے کم از کم یہ سوچو گے چلو یہ چیز اوکے ہے؟ کوئی چیز اوکے نہیں ہے، کچھ بھی اوکے نہیں ہے، لوگوں کا صبر اوکے ہے بس، اس کے علاوہ کچھ بھی چیز اوکے نہیں ہے۔ یہاں پر پاکستان کے کا سب سے پسماندہ علاقہ اگر میں کہوں تو امن شہری علاقوں میں کیا ورد تو وہ غلط نہیں ہوگا، بہت زیادہ پسماندہ، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ جس طرح آپ کی بڑھتی ہوئی مقبولیت لوگوں کے اندر نظر 249 میں اگر آپ جو MNA بن جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ اپنے ہر پروگرام کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ آپ بتاتے ہیں کہ رول ماڈل بنائیں گے کیسے۔ میں یہ کہتا ہوں ہر جگہ کہ ہم کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہ بلدیہ ٹاؤن میں اگر آج سب سے بڑا مسئلہ اگر پانی کا ہے تو یہ پانی اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے آج سے 11 سال پہلے میں لے کر آیا ہوں۔ 60 لاکھ گیلن پانی ہم لے کر آئے، ناردرن بائی پاس کو چیرتے ہوئے 40 کلومیٹر دور سے ہب ریزروائر سے پانی لے کر آئے۔ آج اس پانی کی لائن پر جس پہ ایک سوئی برابر کنیکشن کہیں اور نہیں جانا تھا، آج اس کے اوپر 178 اللیگل کنیکشن ہے۔ 178، چلو بھائی اگر کوئی انسان اپنے گھر میں پانی کی اللیگل کنیکشن لے کر آ رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کے اوپر 25 ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں، اس پانی کی لائن پر 25 ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں، اور وہ ہائیڈرنٹ کسی عام غریب آدمی نے نہیں بنائے ہوئے، وہ یہیں کے جن کو ہم نے اپنے ووٹوں سے چوکیدار بنایا تھا، MPA بنایا تھا، ٹاؤن ناظم بنایا تھا، چیئرمین بنایا تھا، کونسلر بنایا تھا، اور پولیس انتظامیہ مل کے وہ سب لوگوں نے چوروں کے ساتھ مل کر چوری کی ہے۔ جو چوکیدار تھے انہوں نے چوروں کے ساتھ مل کر چوری کی۔ تو جس پانی کی لائن پر 25 ہائیڈرنٹ بنے ہوں گے وہاں پر پانی کیسے آئے گا؟ اس بلدیہ ٹاؤن میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر مہینے میں 2 مہینے میں 1 گھنٹے کے لیے پانی آتا ہے، یعنی کہ سال میں 6 گھنٹے پانی۔ تو اس بلدیہ یہ ہم یہاں پر 100 بستروں کا ہسپتال بنا کر گیا تھا میں، کارڈک ہسپتال، آج میرے جانے کے بعد اس ہسپتال کا تالا تک نہیں کھول سکے ہیں، آج ویسے ہی پڑا ہوا ہے، 11 سال ہو گئے۔ میں اس بلدیہ ٹاؤن میں NA 249 میں انٹرنیشنل لیول کا کرکٹ اسٹیڈیم بنا کر فلڈ لائٹ لگا کر جگمگاتی ہوئی روشنی میں گلش گرین گراؤنڈ انٹرنیشنل لیول کی وکٹ بنوا کے آج وہاں پر جو گٹر لائن ہے ساری اس گراؤنڈ کے اندر ڈالی ہوئی، وہاں پر گٹر کا پانی چل رہا ہے، وہاں پہ درجنوں سڑکیں بنائی، درجنوں پارک بنائے، سب تباہ برباد کر دیا۔ اگر کچھ بنائے یہاں پہ تو شادی ہال بنے ان لوگوں کے جو یہاں کے ذمہ دار تھے جن کو ووٹوں سے یہاں پر۔ تو میں یہ ساری تباہی بربادی دیکھ کر ہی اس جگہ پہ، کیونکہ میں اس لیے آیا ہوں اس تباہی بربادی کو دیکھ کے۔ دیکھیے یہ MNA کی سیٹ مصطفیٰ کمال کی منزل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر یہ MNA کی سیٹ منزل ہوتی تو مصطفیٰ کمال کو اللہ تعالیٰ نے 19 سال پہلے MPA بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 18 سال پہلے وزیر بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 16 سال پہلے میئر بنا دیا، اللہ نے مجھے 9 سال پہلے سینیٹر بنا دی۔ آج بھی مجھے جیتی ہوئی پارٹیاں آفر کرتی ہیں کہ آ جاؤ وزارت لے لو اور ہمارے ساتھ پیکیج ڈیل کر لو۔ تو یہ وزارتیں، یہ MNA MPA یہ عہدے، یہ مصطفیٰ کمال کی منزل نہیں ہے، میری اور میری پارٹی کی منزل اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے۔ ہم یہ الیکشن چونکہ اللہ کی مخلوق پریشان حال ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ سکھایا ہے، سمجھایا ہے، میرے ہاتھوں سے کام کرایا ہے، میرے اندر یہ استعداد بھی ہے۔ ہمارے راتوں میں جا کر ہم نے کراچی بنایا تھا، اس بلدیہ ٹاؤن میں نے درجنوں راتیں گزاری ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا، لوگوں کے دلوں میں بات ڈالی، تو میں بلدیہ ٹاؤن کے لوگوں کے مسائل اگر پورے حل نہیں کر سکتا تو اس میں کمی ضرور واقع ہونی چاہیے۔ ایک سوال یہاں پر اٹھتا ہے نا، جیسے کہ 18ویں ترمیم میں ہمارے یہاں بہت سارے قوانین ایسے بنے ہوئے ہیں جس میں یہ جتنے بھی ادارے ہیں کام کرنے والے، اس وقت آپ میئر کراچی تھے، ظاہر سی بات ہے آپ نے یہ ساری چیزیں کاؤنٹر کی ہیں، لیکن اب یہ سارا کچھ جو ہے سندھ حکومت کے اختیارات میں، تو کیسے کاؤنٹر کریں گے آپ؟ دیکھو یہ جو 178 اللیگل کنیکشن لیے، یہ کوئی 18ویں ترمیم پڑھ کے لیے ہیں؟ یہ 18ویں ترمیم میں لکھا ہوا ہے؟ یہ جو 25 ہائیڈرنٹ بنائے ہیں یہ 18ویں ترمیم میں لکھا ہے؟ وہ کرنے کی بکواس بات ہے کہ جب کام کرنے کی بات ہو تو 18ویں ترمیم اور 29 ترمیم، اور تمہیں چوری کرنے کے لیے 18ویں ترمیم چاہیے؟ وہ 18ویں ترمیم لکھا ہوا ہے جو چوری کر رہا ہو؟ یہ مجھے اگر لوگوں کا اگر میں نمائندہ بنایا جاتا ہوں، اللہ اگر یہ مجھے یہ ذمہ داری دیتا ہے تو ساری لوگوں کی مینڈیٹ کے ساتھ ہر کام ہر جگہ لوگوں کی آواز بن سکتے ہیں، کوئی ترمیم و رمیم دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سیٹ سے
آج جو بات میں روڈ پر کھڑے ہو کر کر رہا ہوں، اگر یہی میرے پاس اگر پارلیمنٹ کا فلور ہو تو جہاں حکمران بیٹھتے ہیں وہاں میں لوگوں کی بات ان کے کانوں تک پہنچا سکتا ہوں، اور صرف مسائل نہیں پہنچا سکتا۔ مصطفیٰ کمال وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مسائل کا حل بھی سمجھایا ہے، سکھایا ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں سے حل کیے ہیں۔ میں حکمرانوں کو گائیڈ کروں گا، اس کو مسائل کا حل بھی بتاؤں گا۔ اگر کوئی منافق نہیں ہے تو اس کو میری بات ماننی پڑے گی۔ اگر کوئی منافق نہیں ہے، منافق وہ ہوتا ہے جس کو سب کچھ سچ پتہ ہوتا ہے لیکن وہ جو ہے مانتا نہیں ہے۔ اگر کوئی منافق ہے تو میری بات نہیں مانے گا، لیکن اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے، کسی کو گائیڈ نہیں ہو رہا اور اس کے پاس اختیار ہے، میں اس کو گائیڈنس دینے کے لیے تیار ہوں۔ آخری سوال کر رہا ہوں آپ سے میں، آپ ایم کیو ایم کا حصہ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس چیز کو لوگ جو ہیں سوچتے ہیں، لیکن جس جگہ میں نے آپ کو دیکھا کیمپین کرتے ہوئے، جیسے لوگ آپ سے جڑتے جا رہے ہیں، ایسی کون سی جادو کی چھڑی گھما رہے ہیں جس سے جو ہے نا لوگ آپ سے جڑتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے 5 سالوں میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، الحمدللہ کوئی یو ٹرن نہیں لیا۔ آج 5 سالوں میں نے پلٹ کر کسی کو ایک پتھر نہیں مارا۔ میں نے پہلے دن اللہ کے رسول کی امت کو، ساری زبانیں بولنے والوں کو جوڑنے کی بات کی ہے، اس کے اوپر اس بات کو کر کے میں کھڑا ہو گیا۔ ہم نے سوراب گوٹ پہ جا کے پختونوں کا جلسہ کر لیا، بلوچستان میں جا کر بلوچوں کا، پختونوں کو جلسہ کر لیا۔ میں نے مہاجروں کو، شہر کے بلوچوں کو، پختونوں کو، پنجابیوں کو، سندھیوں کو ہم نے جا کر جوڑ دیا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں لاڑکانہ میں جا کر جلسہ کرایا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ دیکھیے سچ اس سے پہلے بولا ہی نہیں گیا، کسی نے کوشش نہیں کی۔ یہ میرا کمال نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے جڑتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ میں صرف ایک کام کر رہا ہوں کہ میں ان سے جھوٹ نہیں بول رہا، اللہ تعالیٰ میرے سچ کو لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ، ہماری یہ دنیا کی شناخت ہے۔ ہم قبر میں جب مر کر جائیں گے تو ہمیں کوئی سندھی، مہاجر، پختون، بلوچ کے نام سے آواز لگانے والا نہیں ہوگا۔ قبر میں اور حشر کے میدان میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں۔ اس امت کو میں اپنی سیاست کے لیے توڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ میں مہاجر ہوں، کوئی پختون ہے، کوئی ہزارے وال ہے، کوئی بلوچ ہے، کیونکہ پانی صرف مہاجر کو یا پختون کو نہیں چاہیے۔ پانی کلر یا زبان نہیں دیکھتا، پانی دروازہ کھٹکھٹا کے نہیں پوچھے گا ہاں بھی کس کا گھر ہے، یہ مہاجر کا گھر ہے یا پختون کا گھر ہے۔ پانی تو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ تو اور اگر ہم اس کو ٹکڑے ٹکڑے کریں گے تو اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوگا، اور اس کو ناراض کر کے آج تک کوئی کامیاب ہوا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھو پارٹیاں تو اس شہر میں جیتتی چلی جا رہی ہیں 35 سالوں سے، لیکن اس جیت کے چکر میں رب کو ناراض کر دیا۔ مہاجر ووٹ زیادہ دے گا، پختون ووٹ زیادہ دے گا، پنجابی ووٹ زیادہ دے گا، سب لوگوں نے اپنی قوم کو آواز لگائی، ان کے سینوں میں آگ بھری اور ٹکڑے ٹکڑے، کیونکہ جیت چاہیے، اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ کے رسول کی امت کو، اور یہ کر کے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اللہ نے کہا جیت تو جاؤ گے تو میں پانی چھین لوں گا۔ اللہ نے پانی چھین لیا، اللہ نے سیوریج کے میں تمہیں ڈبو دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچرا کنڈی بنا دیا شہر کو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری لائٹ چھین لی، تمہارا صبح تمہاری گیس چھین لی، تمہارے اسپتالوں سے دوا چھین لی، تمہارے اسکول سے تعلیم چھین لی، تم سے ٹرانسپورٹ چھین لی، تم پر مہنگائی کا بم گرا دیا۔ اللہ نے کیا بد دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم جیت تو جاؤ گے غلط راستے پہ چل کے، لیکن کامیاب نہیں ہوگے۔ میں جیتنا نہیں چاہتا، میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اور اس کامیاب ہونے کے لیے میں تمام لوگوں کو جو دعوت دیتا پھر رہا ہوں کہ دیکھو اللہ کو راضی کرتے ہیں مل کر، اور اللہ سے راضی ہوگا جب ہم سب لوگ اپنے رنگ، نسل، زبان کی تفریق کو مٹا کر ہم ایک جگہ ایک کلمہ پڑھنے والے لوگ سب کلمہ۔ بھئی آپ اختلاف رکھو، آپ سیاست میں اختلاف رکھو، آپ مسلک کا اختلاف رکھو، آپ مذہب کا اختلاف رکھو، آپ زبان کا اختلاف رکھو، لیکن ایک جگہ اختلاف رکھتے ہوئے ایک ساتھ جینے کا سلیقہ سیکھو۔ اختلاف کو دشمنی میں نہ بدلو۔ ایک گھر میں 4 بھائی جو ایک باپ کے بیٹے ہوتے ہیں، ان کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن صبح اٹھ کر وہ ایک دوسرے کی ٹارگٹ کلنگ نہیں کرتے۔ ہم نے اس شہر میں زبان کے اختلاف پہ، مسلک کے اختلاف پہ، سیاست کے اختلاف پہ ہم نے 40 سالوں میں شہر میں کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والے ذبح ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ناراض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر خوف طاری کر رکھا تھا، لوگ مرتے تھے، اللہ نے ہم سے یہ امتحان لیا، ہمیں اس رستے پہ ڈال کر آج اللہ کا شکر ہے جب میں آیا تھا تو 22 لوگ روزانہ مرتے تھے، آج ایک بھی ماں کا بیٹا نہیں مر رہا۔ یہ اللہ نے کرم کر دیا، آلریڈی ہمارے اللہ نے کرم کیا، آج مارنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مار دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان کو ان کی مارنے کی طاقت چھین لی۔ یہ پانی، بجلی، گیس، سڑکیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس رستے پہ چل کر رب ہمیں دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آخری سوال کر رہا ہوں بس، ابھی جو لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یعنی کہ اگر کوئی بھی ایم این اے بنتا ہے وہ اسی علاقے میں رہے اور ہمیں چھوڑ کر نہ جائے اور بہت سارے مسئلے مسائل میں ہمارے ساتھ جڑا رہے، کیا سوچتے ہیں آپ، رہیں گے آپ؟ دیکھیے انشاءاللہ اگر جیت جاتے ہیں۔ دیکھیے مجھے یہ تو وقت بتائے گا، میں تو آلریڈی ہوں۔ میں نے جب آپ کے اس جواب میں لوگوں کو یہ مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں جس نے مجھے راتوں میں 5 سالوں تک اپنی نظامت کے دور میں جاگتے ہوئے نہیں دیکھا، جاگ کر شہر بناتے ہوئے نہیں دیکھا، تو میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا مصطفیٰ کمال نے کسی انٹرویو میں وعدہ کیا تھا کہ وہ راتوں کو جاگے گا؟
کسی انٹرویو میں یہ کسی تقریر میں وعدہ کیا تھا؟ میں نے تو کوئی وعدہ نہیں کیا تھا. یہ میں لوگوں کے لیے نہیں کرتا، نہ میں نے کیا تھا، نہ میں آئندہ کروں گا. یہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے کروں گا. اگر مجھے پتہ ہے کہ ایک دفعہ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے یہ مجھے ذمہ داری دی، لوگوں نے ووٹ دیے، تو لوگ اب ووٹ دینے کے بعد اپنے گھروں میں سو رہے ہوں گے اور میں بلدیہ کی کسی گلی میں رات جاگ کر ان کی صبح کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں گا. یہ مصطفیٰ کمال نے کر کے دکھایا ہے. یہ مصطفیٰ کا بھائی تمہارے علاقے کے یہیں تمہارے محلے میں رہنے والے رہ تو رہے تھے، آج وہ رہتے ہوئے جو کہیں اور چلے گئے یہاں سے، ان کے ہائیڈرینٹ چل رہے ہیں، ان کا شادی ہال چل رہا ہے، وہ نہیں ہے یہاں پہ. تو مصطفیٰ کمال کو ان باتوں میں ہاں رہوں گا بھائی، میں یہاں پہ بالکل رہوں گا. میرے تو شہر میں ہر جگہ گھر ہونا چاہیے، میرا پورا شہر، ملک میں ہر جگہ گھر ہونا چاہیے، پورا یہ ملک میرا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت